السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحزاب آغاز کرنے لگے ہیں۔ مدنی صورت ہے جس سے پہلے کی تمام صورتیں تسلسل کے ساتھ یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ تمام صورتیں مکی تھیں۔ جب ہم اس کے زمانہ نزول پر بات کرتے ہیں تو اس کا زمانہ نزول جنگ احزاب کا زمانہ ہی ہے، اس لیے جو بھی اس ٹائم سچویشنز مدینے کے اندر تھیں اس کی تفصیلات ہمیں اس صورت میں ملیں گی۔ اس صورت کے جو موضوعات ہیں اس میں سب سے پہلا اور بنیادی موضوع غزوہ احزاب ہے، یعنی غزوہ خندق۔ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بیان ہوا۔ سیکنڈ جو اس میں وہ ایشو ڈسکس ہوئے ہیں جو معاشرے کے اندر معروف رسومات ہیں، جو رسم و رواج لوگ اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کے ان رسمی چیزوں کے مقابلے میں شریعت کو اہمیت دینے کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ جب پہلا رکوع ہم دیکھتے ہیں تو اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم رسومات کو چھوڑیں، احکام الہی کو اہمیت دیں، کیونکہ معاشرے میں رسومات نہیں بلکہ احکام الہی کو اہمیت دینے سے ہی دل و جان سے قبولیت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم جب کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سنتے بھی جائیں آیات اور کہیں نہیں ہماری رسومات ہیں کیسے چھوڑیں، فلاں باتیں بنائیں گے۔ تو اس پہ خصوصی طور پہ ڈسکشنز کی گئی ہیں، کیونکہ جو رسومات خود ساختہ ہوتی ہیں نہ ان کی تو کوئی بیس ہوتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب شریعت آ گئی تو اس کے مقابلے میں معاشرے کے خود ساختہ اپنے طرف سے بنائے گئے رسومات کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریں اور کافر اور منافقین کا کہا نہ مانیں، یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں آغاز کتنا خوبصورت ہے۔ آیت نمبر چونکہ 1 ہے تو سورت کا آغاز کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے پیار سے، کتنے عظمت کے ساتھ ان کی شان کے مطابق فرما کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی۔ یہ جو انداز ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن ہم سامنے والے کے ساتھ جب بھی کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انداز اپناتے ہیں۔ مدنی صورتوں میں عمومی طور پہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ملا، جبکہ مکی صورتوں میں چونکہ زیادہ تر تعداد ہر طرح کے لوگوں کی تھی، مکس تھے، مشرکین بھی ہیں، ابھی اسلام قبول کرنے کا آغاز ہو رہا ہے، تو یا ایھا الناس کا خطاب آیا۔ لیکن یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نہ لوگوں کو، نہ ایمان والوں کو، کسی کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ ایک ایسا حکم نازل کرنا چاہ رہے ہیں جو نبی کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ نبی کے ایپلیکیشن ہونے کے ساتھ ہی پورے معاشرے میں اپلیکیبل ہے۔ یعنی یہ ہے وہ انداز کہ اس میں ٹیچر اللہ رب العزت اور اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہا جا رہا ہے اے نبی یا ایھا النبی۔ یہ ڈائریکٹ جو کنورسیشن اور انداز خطاب ہے وہ مفسرین کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی عظمت کو بیان کرنے والا انداز ہے، اور بار بار اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسی طرح مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جب انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے تو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ جیسا انداز بیان ہوتا ہے، تو یہاں پر نبی کا نام نہیں لیا گیا۔ یہاں پر بہت خوبصورت وہ ڈیزگنیشن جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کون ہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، تم میرے مقرر کردہ اپوائنٹڈ پرسنالٹی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے اپوائنٹ کیا، تم نے رسالت دینی ہے، تم نے پیغام پہنچانے ہیں، تم نبی ہو۔ یہ جو ڈیزگنیشن کو بیان کرنے والا انداز ہے وہ بڑی اپنائیت والا ہے، بہت ذمہ داری والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر نبی کو حکم دے رہے ہیں تو وہ 4 باتوں کا حکم ہے۔ اس میں سے پہلی بات اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، یعنی مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جا رہا ہے کہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ
اس ٹائم پہ جو آگے والے احکامات ہیں اس کے اندر لوگ باتیں بنائیں گے. جب آپ کو حکم ماننے کا کہا جائے گا تو پھر معاشرتی چیزیں، رسوم و رواج کو توڑنا پڑے گا، ان کے خلاف آپ کو بات کرنی پڑے گی، اور لوگ آپ کو پروپیگنڈا سے ڈرانے کی کوشش کریں گے. آپ نے ڈرنا ہے تو صرف رب سے ڈرنا ہے، مخالفتیں برداشت کرنی ہے، اللہ سے ڈر کے کرنی ہے، لوگوں کی باتیں سننی ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ناراضگی کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے. یہ وہ پہلا پوائنٹ ہے، یہ فرسٹ اگر آپ دیکھیں لرننگ میتھڈالوجی ہے کہ تم جس کی سن رہے ہو اگر تم صرف اسی کو فوکس کر کے مانو گے تو تمہارے باقی سارے رب ٹوٹ جائیں گے. معاشرے کے سارے انسان تمہیں کچھ کہہ نہیں سکیں گے، وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے بھی تو جواب اللہ خود دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یعنی کافر اور منافق دو معاشرے کے ایسے افراد ہیں جو آپ کو انسسٹ کریں گے کہ آپ ان کی مانیں، اللہ کی باتیں چھوڑ دیں. یعنی ایک طرف سے وہی آ رہی ہے، اللہ اپنے طرف کرنے کے لیے بتا رہا ہے، لیکن دوسری طرف منافقین کے غلط اور نیگیٹو سوچوں کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ ان سے ڈر کر کہیں اپنے وحی کے مطابق فیصلوں کو نہ بدل ڈالیں. ظاہر نبی ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن ایک لرننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو جب بھی کوئی کام کرنا ہے صرف اللہ سے ڈرنا ہے. سب مسلمانوں کے لیے بھی ایک رول ہے، جب بھی معاشرے میں کچھ رسومات توڑنی ہے تو وہاں پہ مخالفتوں کو برداشت کرنا ہے. وہ آپ کو ڈرائیں گے، ان کی اطاعت نہیں کرنی، کافرین منافقین ڈرائیں گے، ان کی باتیں نہیں ماننی اس طرح، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے. وہ اگر آپ کو رسومات کے مقابلے میں وحی کے ذریعے اپنا دین دے رہا ہے تو یہ دین ایک عظمت والا دین ہے، اس کی حکمتوں پر مبنی ہے، اعلیٰ ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اور ان میں احکامات ہی نہیں ہیں بلکہ ان احکامات کے اندر حکمت بھی ہے، ان کی کوئی نہ کوئی وجوہات بھی ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 2 ہے یہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اب آپ اس کی پیروی کر لیں جو تیرے رب کی جانب سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اور یو آر دا فرسٹ فالوور، کیونکہ تمہیں مخاطب کیا گیا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ وحی کی روشنی میں سفر کرنا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنا. تو جب وحی آ گئی، اس کی روشنی آ گئی، راستہ واضح ہو گیا. جب راستہ واضح ہو گیا دین یو ہیو کانفیڈنٹلی فالو دس وے. یہ جو پاتھ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے اس کے بعد آپ کو پاس شرح صدر ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی جو ہے انسسٹ بھی کرے تو آپ واپس بیک سٹیپس نہیں لیتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معاشرتی امور ہوں، معاشی امور ہوں، اور چونکہ اس صورت میں رسوم و رواج کے بارے میں بات ہوگی تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کو فالو کرتے چلے جائیں. اب دیکھیں امت مسلمہ کی آج کل کی بھی یہی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہمارے پاس واضح راستہ ہے، اس کے اندر روشنی ہے اور وہ پاتھ اتنا جو ہے وہ کلیئر ہے، تو امت مسلمہ کیوں کسی اور پاتھ پہ چلتی ہے؟ کیوں وہ دوسرے رسومات کو اپناتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں برتھ ڈیز منائی جاتی ہیں، معاشرے میں ڈیز منائے جاتے ہیں، معاشرے میں وہ رسومات ہوتی ہیں شادی بیاہ کی، مرگ کی، کہ جو اللہ کے نبی نے دی ہی نہیں ہے. ان کے حالات کیا ہوں گے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارا معاشرہ مکسڈ معاشرہ بن گیا رسومات کے حوالے سے. حالانکہ اسلامی معاشرہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے کسی بھی دنیا کے مسلم کنٹری میں دیکھیں، ہونا کیا چاہیے؟ ایک ہی جو ہے پیٹرن ہونا چاہیے، ایک ہی طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کا رنگ نہیں ہونا چاہیے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لرننگ ہے کہ ہم نے وہی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے کسٹمز اور رواجوں کو نہیں کرنا ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ یہ کام کریں گے تو تیسری آیت بہت خوبصورت ایک اور حکم دے رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
تم اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، اور وکیل کی حیثیت سے وہ کافی ہے۔ توکل ہوتا کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے سونپ دینا، سپرد کر دینا۔ ایمان والے جب اپنے تمام کام اللہ کو سپرد کر دیتے ہیں، اس کو سونپ دیتے ہیں، اس کی ہدایت پر چلتے ہیں، تو مشکلات آتی ہی ہیں، لیکن جب وہ سونپ دیتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز توکل کے معنی میں ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم جب توکل کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وسائل استعمال نہ کریں، نہیں، وسائل استعمال کرو، لازمی کرو، یعنی اونٹ کا گھٹنا باندھ کر اس پر بھروسہ کرو، یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور پھر کہیں چوری نہیں ہوگا یا کہیں جائے گا نہیں، اس کو آپ اپنی طرف سے پوری سیفٹی میں لاؤ، تب اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اسی طرح ہر طرح سے تدبیر اختیار کرنا توکل میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وسائل استعمال نہ کریں اور کہیں بھروسہ کر لیا تو چلو گھر بیٹھ کے ہمیں ہر چیز مل جائے گی، رزق میں مل جائے گا، کمانے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیم اسی طرح جب تم وحی کی روشنی میں سفر کرو گے، رسومات توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تدبیر اختیار کرو گے، پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اگر پروپیگنڈا ہوگا اللہ جواب دے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ ہے نا کافی۔ اگر تم کچھ اور معاشرتی رسومات کے خلاف کھڑے ہوگے، اللہ کافی ہوگا، اللہ جواب دے گا، لوگوں کے پروپیگنڈاز کو وہ خود سنبھال لے گا۔ اس مرحلے پہ اللہ کا توکل آپ کو ہر نقصان سے بچا لے گا، آپ کو نہیں ڈرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کافی ہے۔ یہ ہے ہمارے آج کی خوبصورت 3 آیات، جن کو اگر ہم سمجھ لیں اور اپنے دل کی زمین پر نقش کر لیں تو اس سے خوبصورت سٹارٹنگ نہیں کوئی ہو سکتی صورت کی، کہ اتنی خوبصورت صورت میں پہلی دفعہ میں ہی 4 رول بتا دیے۔ دیز رولز کین ڈیولپ ان اے پرسنالٹی، تو پھر وہ تمام پرسنالٹیز کو امپروو کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹس کے اوپر جب ورک شاپس دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف طرح سے، 4 رولز کو فالو کر لیں، پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی مذاق اڑاتا رہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب آپ اللہ سے ڈر کے ہر فیصلے کر لیں گے۔ زندگی کا پہلا مشن یہ بنا لیں، صرف اللہ سے ڈریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں، اس کے بعد بے فکر ہو جائیں، پھر اللہ ہے نا سنبھالے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ ہے نا جواب دے گا، وہ ہے نا ہر چیز معاملات کو دیکھنے والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں علیمًا خبیرا تعملون خبیرا کفا باللہ وکیلا، اللہ اپنی ذات کی خبریں دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ رب تو تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، لوگوں نے تمہیں ویسے بھی کچھ نہیں دینا۔ اگر انسان سوچے کہ میں لوگوں کے پروپیگنڈا سے ڈر کے، یعنی ایک سچویشن یہ سوچے کہ چلو ہم یہ بھی کر ہی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، شادی بیاہ پہ تھوڑی سی مہندی ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی فلاں رسم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تو میں شادی بیاہ کی ایک بات کری، اسی طرح کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک نہیں 3-4 رسومات آپ کرتے چلے جائیں گے، کوئی آپ کو ایوارڈ نہیں دے گا۔ آپ کو رسومات کر کے بھی معاشرے سے کچھ نہیں ملنا، لوگ آئیں گے پھر بھی باتیں بنائیں گے اور آپ کو دل کا سکون بھی لے کے چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو کرتے چلے جائیں، صرف اس سے رب سے ڈر کے اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتے چلے جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اندر سے جو قلبی سکون ملے گا، اس کے بعد آپ لوگوں کی باتیں سن بھی لیں گے، یو ڈونٹ کیئر، آپ کے پاس اللہ خود جواب دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ یدافع الذین آمنوا، جو اللہ ہے وہ دفاع کرنے کے لیے کافی ہے، جو اللہ ہے وہ وکیل ہے۔ وکیل وہی ہوتا ہے کہ آپ چپ رہتے ہیں، وہ آپ کے حق میں بولتا ہے، یہ ہوتی ہے وکالت۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے میں وکیل ہوں اور میں کافی ہوں، تو پھر اللہ کے جواب، جب اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہو تو سوچیں ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ جب بھی کوئی بھی ایونٹ ہو معاشرے کے اندر، آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھانا ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، مرگ ہے، رسومات ہے، کوئی ایسا کچھ بھی ایسا کرنا ہے، کوئی ڈیسیژن ایسی نہیں، سوچیں اللہ کے نبی کا کیا فیصلہ تھا۔ اگر وہ فیصلے کے مطابق آپ نے عمل کر لیا سو آپ مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر اس کے اگینسٹ کیا تو پھر آپ بے فکر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جان رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ شروع سے ہی ہمیں اپنی پرسنالٹی کو اللہ رب العزت کے تقوی کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے۔ ویسے بھی یہ مہینہ ہی تقوی کے لیے رہا ہے، اللہ رب العزت ہمارے تقوی میں اضافہ فرما دے اور ہمیں متقین کی نہ صرف
صف میں شامل کرے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔